سرمد جب وہ کافر تھے، بادشاہ وقت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گردن کٹوائی تھی، تو ان کا مزار جامع مسجد کے پاس کیوں بنایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، سرمد شہید کون ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کیوں انہوں نے کفر کیا تھا؟ کیوں بادشاہ نے ان کی گردن کٹوائی تھی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر؟ اور آج ان کا مزار کیسے بن گیا؟ اور یہ کون تھے؟ یہ پوری تفصیل اس ویڈیو میں لے کر کے آیا ہوں۔ ویڈیو بہت تحقیقی اور بہت معلوماتی ہونے جا رہا ہے، لہٰذا ویڈیو کو ایک بار پورا آپ ضرور دیکھ لیں۔ تو میں دیکھ کر کے عبارت پیش کر رہا ہوں، وہی اپنے معمول کے مطابق۔ سرمد شہید اگر کافر تھے تو جامع مسجد کے پاس مزار کیوں؟ سوال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرمد شہید جن کا مزار دلی کی جامع مسجد کے نیچے بنا ہوا ہے وہ مسلمان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے اور معراج رسول کا بھی انکار کرتے تھے اور ہر وقت ننگے رہتے تھے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور جو اللہ کو نہیں مانے مسلمان رہ نہیں سکتا۔ اور معراج کا انکار کرنے والا، اگر معراج جسمانی کا انکار کرنے والا اور معراج روحانی کا انکار کرنے والا کہ دونوں الگ الگ ہیں، اگر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر معراج کا انکار کرے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور مسجد اقصی سے لامکہ کے سفر کا انکار کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور جب یہ انکار کرتے تھے تو پھر مسلمان کیسے؟ اور پھر ننگے رہنا تو یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ہوش و حواس میں ہے تو ننگے تو رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ستر کا چھپانا فرض ہے۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود ان کا مزار کیوں بنا دیا؟ تو پوری تفصیل مختصر انداز میں تحقیق کی روشنی میں آپ سنیں۔ سرمد شہید مشہور فارسی ربائی گو شاعر اور مجذوب گزرے ہیں۔ یہ مجذوب تھے اور ربائی کے بہت بڑے شاعر تھے فارسی زبان میں۔ سرمد کی پیدائش 590 میں آرمینیا کے کوہستان میں ہوئی۔ جو ملک آرمینیا ہے اس کا جو ہے شہر کوہستان، وہاں پہ پیدا ہوئے سرمد۔ وہ ایران کے کسی خاندان سے تھے، ان کا وطن کاشان تھا۔ بعض مورخین نے سرمد کو عیسائی اور بعض نے یہودی کہا ہے۔ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ سرمد جو تھے وہ عیسائی تھے اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ یہودی تھے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہیں اسرائیلی زبان کا بھی عالم کہا جاتا تھا۔ عہد شاہ جہاں میں بطور تاجر ہندوستان آئے۔ ہندوستان کے بادشاہ شاہ جہاں تھے اس وقت، تو اس وقت یہ ہندوستان آئے۔ آپ نے حیدرآباد میں قیام کیا، پھر ٹھٹا گئے اور وہاں انہیں کسی لڑکی سے عشق ہو گیا۔ پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیوانہ ہو گئے۔ اسی حالت میں دہلی تشریف لائے اور دارا شکو کے ہم مزاج ثابت ہوئے۔ دارا شکو جس کو بادشاہ اورنگزیب نے قتل کرایا تھا، بادشاہ اورنگزیب کا بھائی تھا دارا شکو۔ عقائد تھوڑے اس کے غلط تھے۔ دارا شکو سے کہ ہم مزاج ثابت ہوئے، دونوں ایک دوسرے کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے اور عزت کیا کرتے تھے، بلکہ دارا شکو آپ کا معتقد ہو چکا تھا، یعنی اتنا مانتا تھا کہ معتقد یعنی اعتقاد لیا آیا تھا، ان پہ فل بھروسہ کر بیٹھا تھا دارا شکو۔ سرمد شہید ایک مست قلندر انسان تھے، مست ننگے بدن رہا کرتے تھے۔ دارا شکو کے ہمدرد تھے، معراج جسمانی کا انکار کیا کرتے تھے اور کلمہ پورا نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ہے پوائنٹ کہ معراج جسمانی کا انکار کرتے تھے اور کلمہ پورا نہیں پڑھتے تھے، صرف لا الہ یعنی کوئی خدا نہیں۔ اس کا مطلب ہے اتنا پڑھتے تھے، لا الہ یعنی کوئی خدا نہیں، لا الہ پڑھتے تھے یعنی کوئی خدا نہیں۔ قاضی قضات ملا عبد القوی نے جب اس کا سبب پوچھا، اس کے آگے کیوں نہیں پڑھتے ہو آپ، تو سرمد نے جواب دیا، میں ابھی نفی کی منزل تک ہی پہنچا ہوں۔ لا الہ نہیں ہے خدا، یہ نفی ہے، الا اللہ مگر اللہ، آگے اس بات ہے، تو کہہ رہا ہے میں ابھی نفی کی منزل تک ہی پہنچا ہوں۔ جب خدا کا دیدار کر لوں گا تو اس بات کے لیے پورا کلمہ پڑھوں گا۔ خدا کا دیدار، دیکھیں آپ جملہ، یہ بھی گرفت والا جملہ ہے۔
دنیا میں خدا کا دیدار نہیں کر سکتے، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کو دیدار کرائے گا اپنے ایمان والوں کو، یہ تو مسئلہ ہے الگ۔ تو کہہ رہے ہیں جب خدا کا دیدار کر لوں گا تو اس بات کے لیے پورا کلمہ پڑھوں گا، جس چیز کو دیکھا نہیں اس کا اقرار کیسے کر لوں۔ یہ سرمد کا جملہ ہے، سرمد یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ قول رکھتے تھے، یہ کہتے تھے۔ سرمد سے برہنگی ترک کرنے اور کلمہ پورا پڑھنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے مسکرا کر شعر پڑھا اور جو ہے ایک انکار سا کیا۔ سرمد سے کہا گیا کہ آپ پورا کلمہ پڑھے کرو اور یہ ننگے جو ہو ننگا پن ختم کرو، کپڑے پہنا کرو۔ سرمد سے جب ننگے پن کو چھوڑنا اور کلمہ پورا پڑھنے کے لیے کہا اور کہا کہ ساتھ میں تم معافی مانگ لو، تو سرمد نے ایک شعر کہا تھا جس کا ترجمہ، جس کا مطلب میں آپ کا قصہ اب پرانا ہو چکا ہے، اب پھانسی پر لٹکنے کا ایک نیا افسانہ لکھا جائے گا۔ ظاہراً یہ باتیں ناجائز و کفر ہیں، مگر بتایا جاتا ہے کہ آپ مجذوب ہو گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں تھا، ایسا بتایا جاتا ہے، مجذوب ہو گئے تھے، اور مجذوب پر احکام شرع نافذ ہوتے نہیں ہیں، یہ وجہ ہے اس کی۔ اور دیکھیں آپ آگے، انہی وجوہات کے پیش نظر بادشاہ عالمگیر نے علماء کے فتوے کے مطابق آپ کو جامع مسجد کی سیڑھی پر شہید کرنے کا حکم سنا دیا۔ وجہ وہی تھی، لا الہ، اللہ نہیں ہے، معراج جسمانی کا کہ نبی جسم کے ساتھ معراج نہیں گئے اور ننگے بدن رہتے تھے۔ یہ تمام چیزیں جب بادشاہ اورنگزیب کے پاس پہنچی تو انہوں نے دیکھا، علماء سے مشورہ کرا، علماء نے فتوے دیے، علماء نے بتایا، کیونکہ اورنگزیب بھی بہت بڑے عالم تھے، بتایا، سب نے یہی مشورہ ہوا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، لہٰذا ان کی گردن مار دی جائے۔ 1070 ہجری مطابق 1661 عیسوی میں سرمد شہید ہو گئے۔ آپ کا مزار جامع مسجد کے نیچے ہرے بھرے شاہ کے برابر میں لال رنگ کا ہے۔ جامع مسجد کے پاس ایک مزار ہے ہرے بھرے شاہ کا، اور ہرے بھرے شاہ کے برابر میں لال رنگ کا ان کا مزار بنا ہوا ہے۔ اب یہ تو آپ نے باتیں سن لی، اب سرمد شہید کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں وہ سنیں آپ۔ اور اعلیٰ حضرت کی جو دلیل ہوتی ہے وہ دمدار ہوتی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت محقق اعظم تھے اپنے وقت کے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ سے سوال پوچھا گیا کہ حضرت منصور، شمس تبریز و سرمد نے ایسا لفظ کہا جس سے خدائی ثابت ہوتی ہے، تو دار پر آئے اور کھال کھینچی گئی، لیکن وہ ولی اللہ گنے جاتے ہیں، اور فرعون، حامان، شداد اور نمرود نے دعوی خدائی کیا تو وہ کافر فی النار ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کافروں نے خود کہا ملعون ہوئے، اور انہوں نے خود نہ کہا، اس نے کہا جسے کہنا شایان ہے، آواز ان میں سے مسموع ہوئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے سنا، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا۔ کیا درخت نے کہا تھا؟ بلکہ اللہ نے۔ یوں ہی یہ حضرات اس وقت شجر موسیٰ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی جو عبارت ہے اس کا حوالہ ملاحظہ کریں، احکام شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 170، فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 683، اور رضا اکیڈمی نے بھی چھاپا ہے، اس کے رضا فاؤنڈیشن نے بھی چھاپا ہے۔ خلاصہ لب لباب محصل مقصد مطلب تمام یہی نکلا کہ سرمد شہید نے جو یہ تمام باتیں کہی ہیں یہ حالت سکر میں کی ہیں، یہ مجذوب ہو گئے تھے، اور مجذوب پہ احکام شرع نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ شریعت کا فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے، شریعت کا فتویٰ ہوش و حواس والے پہ لگتا ہے، یہ تو مجذوب ہیں، ان کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں ہے، اس لیے ان پہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اورنگزیب بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گردن کو کیوں مروایا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہراً یہ کفر تھا اور شریعت ظاہر پہ فتویٰ لگاتی ہے، اس لیے ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کو قتل کرا دیا گیا، ان کا مزار اب بن گیا ہے۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ ان کے مزار پہ جاتے ہیں، یہ پہلے عیسائی تھے یا یہودی تھے، اس کے بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا، یہ نو مسلم بھی تھے۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا ہو تو کمنٹ میں بتائیے، اور پسند نہ آیا ہو تو بھی آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کا ویڈیو ہمیں اچھا نہیں لگا، کیونکہ مجھے خوشی ہوگی کم سے کم آپ کمنٹ تو کریں گے۔
اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔